بول رہے حضرت ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ شخصیات کے سوال کرتے ہیں، بیچ میں تکلیف لا دیتے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے۔ دیکھیے، میں شخصیتوں پہ عام طور پہ جوابات دینے سے پرہیز کرتا ہوں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس روش پہ جا رہے ہیں وہ قطعاً اہل سنت کی روش تو نہیں ہے۔ 1980 میں ان پہ سب سے پہلا فتویٰ لگا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ، میں جانتا ہوں کہ یہاں بھی شاید ان کے کچھ فینس ہوں گے، کیونکہ ہر جگہ جہاں سنی ہے کچھ فینس ہے ان کے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، حوالے دینے کا، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا، عقیدہ درست ہونا بھی ایک سب سے ضروری چیز ہے۔ ورنہ ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس کے پاسر میں بھی نہیں بیٹھتے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک لکھا، ابو اعلیٰ مودودی کہتا ہے کہ وہ حدیث نہیں جو ابن تیمیہ کو نہ پہنچی، یہاں تک لکھ دیا اس کے مبالغہ کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ابن تیمیہ کی تعریف میں بھی تنقیص کی ہے۔ یہ حالت کی شان ہے کہ تعریف میں بھی تنقیص کر کے گزر جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم تھا کہ علم زیادہ ہو گیا، عقل چھوٹی ہو گئی۔ عقل زیادہ ہو گئی اس کی، اور علم زیادہ ہو گیا، عقل چھوٹی پڑ گئی۔ سامان زیادہ تھا، برتن چھوٹا تھا، تو سما ہی نہیں پا رہا تھا اس میں۔ تو بہت بڑا وقت کا عالم تھا ابن تیمیہ، اس میں کوئی ہو رہا ہے۔ لیکن جب گمراہ ہوا تو کیا عقیدہ خراب ہوا اس کا؟ اس نے ایک کتاب لکھی العرش، اور ایک لکھی منہاج السنہ۔ یہاں منہاج السنہ اور بدبت کی کتاب موجود بھی ہے میرے پاس، یہ دیکھیے، رکھتا بھی ہو کچھ، یہ منہاج السنہ۔ ان کتابوں میں اس میں تو یہ لکھا، بہرحال کہا کہ امام حسین اہل بیت سے ہی نہیں ہے، اہل بیت سے انکار کر دیا انہیں کا۔ کہا کہ قرآن میں آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ کے وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کہا کہ اس آیت کے زمرے میں امام حسن اور امام حسین نہیں آتے، یہ سب بکواسیں اس نے کی ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ من کن تو مولا والی حدیث قابل اعتبار ہی نہیں ہے، اس پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، واحیات حدیث ہے۔ تو اس طرح اس نے فول بکے۔ چلو یہ تو چھوٹی چھوٹی بات تھی۔ اس کا کفری عقیدہ یہ تھا ابن تیمیہ کا، العرش کتاب لکھی اس نے، اور مجمع الفتاوی اس کی جو فتاوی کی کتاب ہے 18 جلدوں میں، اس میں کہتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اس کے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب ہے، اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جب جی چاہتا ہے اتر جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس پر پھر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ متحرک ہے، وہ یتحرک، وہ وائبریٹ ہوتا ہے، ہلتا ڈلتا ہے، مطلب ایسا ہی نہیں کہ ساکن بیٹھا ہوا ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے معاذ اللہ کہ جب چاہتا ہے اترتا ہے، جب چاہتا ہے چڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن بطوطہ اس کے بارے میں ایک بہت بڑا مورخ اور سیاح گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابن تیمیہ کی مجلس میں گیا تو ابن تیمیہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا، اب ممبر میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ ایسے ہی ممبر پہ بیٹھا ہے۔ ممبر کس کو بولتے سن لیجئے، یہ عربی کا لفظ ہے، اسی کو اردو میں ہم بولتے ہیں کرسی۔ میں جس پہ بیٹھا ہوں اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ ممبر۔ یہ اسی کو ممبر بولتے ہیں، ممبر کوئی خاص الگ سے نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کہا دیکھو جیسے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اللہ ٹھیک ایسے ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کرسی سے ابن تیمیہ اترا، کہا دیکھو جیسے میں اترا ہوں نا اللہ بھی عرش سے ایسے ہی اتر جاتا ہے۔ یہ وہ باطل عقائد تھے جس کی بنیاد پر علماء نے اس کے خلاف فتاوی دیے، بعد میں اس کو گمراہ کہا، بعد میں اس کو کافر کہا۔ یہاں تک کہ علامہ ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے بدترین عقیدے میں جو اس کی کتابوں میں یہ بھی عقیدہ ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم رکھتا ہے، وہ جسمیتی اس کا جسم ہے، والانتقال وہ جگہ بھی بدلتا ہے، کبھی آج یہاں ہے تو ضروری نہیں یہیں رہیں گا، کل وہاں چلا جائے گا، پرسوں وہاں چلا جائے گا، نرسوں وہاں چلا جائے گا، والانتقال ہو جگہ بھی بدلتا ہے وہ۔ اور اس کا معاذ اللہ بدترین عقیدہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اس کا جو ساخت ہے، اس کا جسم جو اللہ کا وہ عرش کے برابر ہے، وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے، وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا، ٹھیک عرش کے برابر اس کا جسم ہے، تو وہ جسم کو مانتا ہے اللہ کی معاذ اللہ۔ تو ابن تیمیہ اتنا بڑا علامہ تھا لیکن باطل عقائد و نظریات کی بنیاد پر گمراہ بھی ہوا، بددین بھی ہوا، فتاوی بھی دیے گئے۔ میں اگر طاہر القادری صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہوں، اس دور کے ابن تیمیہ ہے طاہر القادری، اس سے اچھی تشریح و تعریف
نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں گے انہوں نے تو کوئی اللہ کے جسم کا بارے میں اعتقاد نہیں رکھا, لیکن بھلا ہی نہیں رکھا ہو, لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے باتیں بیان کی ہے کہ جو کفر کی طرف لے جاتی ہے, بعض گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے. اب ان کی ایک میں مزاحیہ خیز بات بتا دیتا ہوں, یہ باخدا اللہ رب العزت کی قسم پہلی بار میں اپنا ذکر کر رہا ہوں, ورنہ ان سے میں تفسیرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا. ان کا ہی بیان ہے, نیٹ پہ ڈلا ہوا, ایک جگہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک خواب میں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا. کتنے سال تک؟ 7 سال تک. مجھے بتائیے غوث اعظم افضل ہے کہ طاہر القادری صاحب افضل ہے؟ تو اگر خوابوں میں پڑھنا ممکن تھا تو سرکار غوث اعظم رسول اللہ سے ڈائریکٹ خواب میں پڑھ لیتے, بغداد آنے کی ضرورت کیا تھی پڑھنے کے لیے؟ اور خواب ہمارے اپنے اختیار میں ہے. دیانتداری سے بتاؤ, تعصب کی عینک کو اتار کر, تعصب آپ کو پھر سمجھنے نہیں دیں گا. تعصب ہے اگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی کی بہت زیادہ محبت بھی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. محبت بھی ایک حد ہوتی ہے. محبت تب تک جب تک سب کچھ ٹھیک, مجھے تب تک چاہیے جب تک میں اپنے بزرگوں کا وفادار ہوں. جس دن دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخ ہے, غدار ہے, کسی کام کا نہیں, دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر دیا. یہی عادت کا پیغام ہے. عادت کی آخری وصیت جو ہے وصایا میں کہا, کوئی کتنا ہی عزیز ترین کیوں نہ ہو تمہارا استاد محترم کیوں نہ ہو, جس سے تم نے علم حاصل کیا, تب تک استاد ہے جب تک وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا مؤدب ہے. تو نبی کی بارگاہ میں ذرا سا بے ادب پاؤ, دودھ کی مکھی کی طرح نکالے, پھر ہمارا استاد نہیں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل, ارے ہم اپنے استاد کی کیا تعظیم کریں گے, ہمارے استاد کی کیا ویلو. ابلیس تو جبریل کا استاد تھا, میکائیل کا استاد تھا, اسرافیل کا استاد تھا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا, مگر آدم کی توہین کی یہی وہ فرشتے جو اس کو جوتے لگاتے ہیں. اب نہیں دیکھتے کہ یہ استاد محترم تھے, ہمارے ہم کو پڑھایا کرتے تھے. استاد تب تک ہے جب تک عقیدہ درست ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ دیانتداری سے, تعصب کو بالا طاق رکھتے ہوئے, کہ کیا کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے خواب آ جائے, جب چاہے خواب بن جائے؟ خواب اختیار نہیں ہے. اور پھر ایک خواب روزانہ مسلسل 7 سال تک. تو ایسا ہوتا تھا کہ طاہر صاحب اپنی بیگم سے کہتے تھے, بیگم بستر بچھاؤ, رات کے 1:30 بج رہے ہیں, خواب آئے گا امام ابو حنیفہ پڑھانے آنے والے ہیں, اب سونا مجھے. 7 سال مسلسل خواب میں پڑھتے رہے. سوچنے کی بات ہے. چلو اب آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد پھر وہ دوسرا خواب بیان کرتے, کہتے 9 سال میں نے امام ابو حنیفہ سے خواب میں پڑھا. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پہلے 7 کا پھر 9 کا, تو 7 والی بات صحیح ہے کہ 9 والی بات صحیح ہے؟ چلو یہاں ہم تعویل کر دیں گے کہ بھائی سبقت لسان میں ایک جگہ 7 نکل گیا اور ایک جگہ 9 نکل گیا, ہو جاتی ہے غلطی آنکڑوں میں. چلو ٹھیک ہے, آپ نے 7 پڑھا یا 9 سال پڑھا. پھر کہتے ایک مرتبہ غوث پاک میرے خواب میں آیا, اور غوث پاک جب خواب میں تشریف لائے تو میں نے کہا کہ حضور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو آپ کو دیا تھا اس کا حصہ مجھے چاہیے. کس کی مجال ہے جو یار حصہ مانگے غوث پاک سے, غوث پاک سے حصہ. وہ واقعہ کیا ہے, پہلے واقعہ سمجھوں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں, بہجت الاسرار میں علامہ امام ابو الحسن شقینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد آیا اور میں نے پڑھا تو میری زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, ہکلاتے تھے یعنی, اور چونکہ میں عجمی تھا, ایران کے رہنے والے تھے, فارسی زبان تھی ان کی, اور عراق میں عربی بولی جاتی تھی, تو فرماتے تھے مجھے عربی بولنے پر قدرت نہیں تھی, اور وہ اہل عرب تھے, تو مجھے ہچک ہوتی تھی کہ اہل عرب کے بیچ میں عربی کیسے بولوں گا, یہ میری عربی پہ گرفت کریں گے, میری عربی پہ پکڑ کریں گے. تو فرماتے ہیں مجھے بولنے میں, بات کرنے میں, خطاب کرنے میں ہچک ہوتی تھی. تو ایک رات دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا صاحبزادے تم لوگوں سے واعظ و نصیحت کرو. تو عرض کیا یا رسول اللہ, اے میرے جدی, اے میرے جد, میں عجمی ہوں, میری زبان عربی نہیں ہے, زبان میں لکنت ہے, عربی بولنے پہ قدرت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن دیا, ایک کے بعد ایک. حضرت غوث پاک فرماتے جب میں صبح بیدار ہوا تو اس لعاب کی چاشنی اور مٹھاس میرے منہ میں تھی, اور میری زبان کھل گئی تھی, اور میں فصیح اور بلیغ بھی بولنا لگا. لیکن پھر بھی ایک جھجک تھی مجھ میں کہ بغداد میں اہل علم ہے جو باتوں پہ گرفت کرتے ہیں.
تو تب بھی میں نے واز نہ کہا. تو پھر کچھ روز گزرے تو دیکھا کہ میرے جد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. کہا صاحبزادے بیان کرو. کہا کہ بابا جان بات یہ ہے کہ مجھے ہچک ہوتی ہے. آپ نے فرمایا منہ کھولو. تو حضرت مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تو 7 بار لعاب دیا تھا, تو کام میں رسول سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, اس لیے 6 بار دیا. فرماتے جب بیدار ہوا تو اس لعاب کی چاشنی یا مٹھاس منہ میں تھی, اور پھر میں خطاب کرنے لگا. اور پھر جب غوث پاک نے خطاب شروع کیا تو یہ حال ہوا کہ پہلے آپ نے خانقاہ میں اپنی خطاب کیا, مجمع بڑا, خانقاہ چھٹی پڑ گئی. پھر آپ مسجد میں آئے, مسجد فل ہو گئی. پھر آپ جو ہے میدان میں آئے, میدان فل ہو گیا. پھر یہ حال ہوا کہ بغداد میں جنگل میں آپ کی محفل منعقد ہوتی تھی, اور لاکھوں لوگ شرکت کرتے تھے, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. دور دراز سے لوگ غوث پاک کا واز سننے آتے. اور آپ کی کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو پہلا آدمی آپ کی آواز سنتا تھا وہی آواز آخری والا اتنی بلند سنتا تھا. تو طاہر صاحب کہتے ہیں کہ غوث پاک میرے خواب میں آئے, اور میں نے کہا کہ وہ جو رسول اللہ نے لعاب دیا تھا اس کا حصہ مجھے بھی چاہیے. تو غوث پاک نے ان کو لعاب دیا. اب تیسرا خواب سنے طاہر قادری کا. یہ جھوٹوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جھوٹ کبھی بھی حقیقت کی بات نہیں کرتا, خوابوں کی بات کرتا ہے. اور لوگ خوابوں پہ یقین کرتے ہیں. بھائی اب میں منبر سے اعلان کرتا ہوں, چلو اس کو بھی مانو, اس کو بھی مانو. 4 روز پہلے اللہ کے نبی خواب میں آئے ہمارے دوست کے, اور انہوں نے کہا اس وقت کا سب سے بڑا عالم فاروق رضوی ہے. مانو آپ کے پاس کیا انکار کی گنجائش, بتاؤ. کوئی معنی کا لالے جو اس خواب کا انکار کرے, بتاؤ کیا پیمانہ ہے کہ آپ کہو کہ ہمارا وہ دوست جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو خواب تو کوئی کچھ بھی سنا سکتا ہے یار. خوابوں پہ شریعت کے معیار نہیں رکھے جاتے, حقیقت پر رکھے جاتے ہیں. اب تیسرا خواب سنیے. کہتے ہیں کہ میں نے 7 سال اعلیٰ حضرت سے خواب میں پڑھا. اب ہم حیران ہو گئے کہ جو شخص غوث اعظم کا تبرک لے, امام ابو حنیفہ سے پڑھ لے, امام ابو حنیفہ سے پڑھ لے, اس کو اعلیٰ سے پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. تو یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہے میں یونیورسٹی میں چلا گیا اور اب KG 1 میں پڑھنے آیا ہوں. اس سے بڑا احمق ہوں گا کوئی. ارے کہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور کہاں اعلیٰ حضرت. غلام ہے اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ, ان کے مسلک کے مقلد ہے اعلیٰ حضرت. ہمارے اعلیٰ حضرت ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے تو شاگردوں کی سب میں آئیں گے نا. امام ابو حنیفہ امام اعظم سے تو نہیں بڑھ سکتے, مجتہد سے تو آگے نہیں جائیں گے. تو جب آپ نے 7 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھ لیا تو اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. اور تیسرا میں اپنی طرف سے سوال کرتا ہوں, آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا 7 سال, تو آپ نے خواب میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا نا, غوث پاک کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کو دیکھا. یہ 3 آپ کے استاد ہیں بڑے بڑے خوابوں والے. تو برائے کرم طاہر, ڈاکٹر طاہر صاحب یہ بھی تو بتا دیے تینوں استادوں کی داڑھی کتنی بڑی تھی. آپ نے اپنے استادوں کی داڑھی نہیں پوچھا, نہیں بتا یہ 3 تو مساق بنا. خود ان کا تضاد بتاؤں آپ کو میں. جس نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا اس کی کتابوں میں تضاد ہے بھائی. علامہ آصف جلالی صاحب پاکستان کے جب انہوں نے طاہر صاحب کی پکڑ کی نا ان کی کتابیں, طاہر صاحب کو مجبور ہو کر ایک بیان لینا پڑا. انٹرنیٹ پہ بیان ڈلا ہوا ہے. پہلے کہتے تھے اس دور کا میں کثیر التصانیف عالم ہوں, یعنی میں نے سب سے زیادہ کتابیں اس دور میں نے لکھی, اتنی 100 کتابیں میں نے لکھی, اتنی 100 میں نے کتابیں لکھی. تو جھوٹ اتنا بولتے ہیں صفائی سے کہ اللہ کی پناہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو توبہ کی توفیق دے. ہمارے دوست ہے ISI کر رہے تھے اور ابھی پڑھاتے ہیں, وہ IS جو کرتے ہیں لڑکے IS اس کو پڑھاتے ہیں. تو ہمارے دوست وہ طاہر صاحب کے زمانے بڑے فین تھے. تو ایک مرتبہ وہ آئے طاہر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ لے کے موبائل میں, کہا فاروق صاحب دیکھو طاہر صاحب کو آپ پسند نہیں کرتے یار, دیکھو طاہر القادری صاحب کا کارنامہ. ہم نے کہا بتاؤ یار کیا کارنامہ ہے. تو میں سننے لگا. کلپ میں طاہر صاحب ایک کتاب دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کتاب جس میں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کے نام جمع کیے, اور 1300 سال میں یہ واحد پہلی کتاب ہے جس میں ان کے نام لکھے گئے, آج تک کسی نے اس کو لکھا. میں نے اپنی لائبریری سے الحمدللہ میرے گھر میں بھی 6000 کتابیں حدیثوں کی اور ساری تفاسیر سب ملا دیا. میں نے اپنی کتاب سے لائبریری سے کتاب نکالی. میں نے کہا یہ سمیر نام تھا ہے وہ لڑکے کا. میں نے کہا سمیر یہ کتاب ذرا دیکھو کہا نہیں مجھے نہیں معلوم, یہ تو عربی میں لکھ رہی ہے. میں نے کہا یہ نام پڑھو.
تو اس نے نام بڑے مشکل سے پڑھا، تو ایک امام کا نام تھا، ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے نام، کیونکہ ابھی اچانک سوال ہوا ہے، میں تیاری سے تھوڑی آیا اس کی۔ میں نے کہا یہ فلاں امام کی کتاب ہے، فلاں صدی میں، جو طاہر صاحب بول رہے ہیں نا 1300 سال میں میں نے کچھ نہیں، میرے علاوہ کسی نے نہیں کیا، یہ پہلے کر چکے ہیں، اب پورا کاپی اور پیسٹ اس سے کیا ہے، یہ پورا کاپی اور پیسٹ ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، ہماری قوم عربی کتابوں سے دور ہے، کتابیں پڑھتی نہیں، جو جیسا بتاتا ہے ویسے مان لیتی ہے۔ اب ان کا تضاد ایک چھوٹا سا بتا رہا ہوں، ایک طرف انہوں نے تقریر کی اور ابو طالب کو مومن ثابت کر دیا، ان کا تضاد دیکھ کے طاہر صاحب کا، شیعوں کے بیچ بیٹھ گئے، جیسا دیش ویسا دیش، شیعوں کے بیچ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں وہ، اور شیعوں کے بیچ بیٹھ کے انہوں نے ابو طالب کو مومن ثابت کیا، کھینچتان کا۔ اور پھر ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس کا نام ہے عید میلاد النبی۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ عید میلاد النبی۔ ملتی ہے مارکیٹ میں بہت آسانی سے، بلکہ بہت سارے جو منہاجی حضرات ہیں ان کے پاس ہوں گی یہ کتاب، دیکھ لے ہو جا کے۔ اور وہ تقریباً نیٹ پر ڈلی ہوئی ہے، جس میں ابو طالب کو مومن ثابت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے جو بوال ہوا آٹھ سنیوں میں بوال چل رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے کہ ایسا اہل سنت کو تفریق میں بانٹا ہے نہیں۔ عید میلاد النبی کتاب میں خود ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ وہابی اعتراض کرتے ہیں، خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں طاہر صاحب، کسی نے پوچھا نہیں ہے ان سے، کہتے ہیں کہ وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ تم نبی کی میلاد مناتے ہو، تو نبی کی میلاد منانے پر کیا بشارت ہے؟ تو ہم بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے حضور کی میلاد منائی، اور اس کی ایک لونڈی تھی سعیدیہ، وہ آئی خوشخبری دینے، تو ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تو انگلی سے اشارہ کیا، کہا جا سے تو آزاد ہے، صعیبیہ کو اس نے آزاد کیا، اور پھر وہ مر گیا ابو لہب، تو خواب میں کسی نے دیکھا، دیکھنے والے بھی حضور کے چچا عباس تھے، وہی مان لیا، کہا جا ابو لہب کیا حال ہے تیرا، کیا گزری تجھ پر؟ کہا کوئی راحت میں نے پائی نہیں مرنے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، مگر یہ کہ پیر کے دن رسول اللہ پیدا ہوئے، میں نے حضور کی میلاد اور پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اشارے سے آزاد کیا تھا، اور جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا وہ انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس انگلی سے کچھ پانی آتا ہے، میں پیتا ہوں اور ہفتے بھر کی اس سے پیاس بھی آتی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ تو طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اس پر وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، تو ابو لہب جب کافر ہے تو اس کو عذاب میں کیسے راحت دی جا سکتی ہے، کافر کے عذاب میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آؤ بخاری اور مسلم کی حدیث دیکھو۔ اب بخاری مسلم کی حدیث خود لا رہے ہیں، اب بھول گئے کہ میں ابو طالب کا ایمان ثابت کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب کفر کی حالت میں مرے، اور اللہ کے نبی سے حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا، بڑی نصرت کرتا تھا، آپ کے لیے کافروں سے لڑتا تھا، آپ نے اس کو مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے کفر کے سبب میں نے اس کو گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا دیکھا، میں نے یہ مدد کی کیونکہ وہ میری مدد کرتا تھا، تو میں نے صرف اتنی مدد کی کہ اس کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ اب جہنم کا سب سے کم عذاب ابو طالب پر ہے، میرے چچا پر، یہ میں نے اپنی نصرت کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچایا۔ طاہر صاحب بھول گئے کہ بھائی جس کو آپ مومن ثابت کر رہے ہیں، یہاں میلاد ثابت کرنے کے لیے اسی کو کافر بھی ثابت کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی محبت کی بنیاد پر کافر کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، یہ تضاد۔ اور جو ان کا ایک سب سے بڑا معاملہ تھا جس پر بڑا وبیلہ مچا، جب انہوں نے منہاج القرآن تحریک شروع کی تو انہوں نے خواب بیان کیا، اس کو پوری خوابوں کی بارات ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور حضور بڑے ناراض ہو کر جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پہ ناراضگی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پاکستان آئے، رکے نہیں جا رہے ہیں، کہا طاہر القادری چھوڑ دو ہمیں جانے دو، اب ہم پاکستان کبھی نہیں آئے۔ ارے بھائی وہ نیٹ پر ڈالا ہے، ان کا ویڈیو ہے بھائی، مطلب میں کوئی لنکرانی نہیں سنا رہا ہوں، اگر انہیں سب دیکھنے کے بعد بھی کسی کی آنکھ نہ کھلے تو اس کو نابینا اور اندھا ہی بولا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں طاہر القادری میں بہت ناراض ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں پاکستان کبھی نہیں آؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ پاکستان سے چلے جائیں گے روٹ کر تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، حضور ایسا نہ کریں گے۔ کہا نہیں طاہر القادری، یہ پاکستان والوں نے میرا دل بہت دکھایا، بہت تکلیف پہنچائی میرے دل کو، بہت ستایا ان لوگوں نے، میرے قلب کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانے دیں گے، حضور آپ چلے گئے پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں طاہر القادری تم نہیں جانتے کہ پاکستان کے میں تنظیموں سے ناراض ہوں، دیکھو مکاری بھی دیکھو طاہر صاحب کی، شیعوں سے ناراض نہیں آتے ہو،
वहाबियों से नाराज नहीं है पाकिस्तान के। हुजूर किन से नाराज है वहां पर? कहा मैं सुन्नी तंजीमों से नाराज हूँ, यहाँ के मशाइख से नाराज हूँ, मैं यहाँ के उलमा से, सुन्नी उलमा से नाराज हूँ, मैं अहले पाकिस्तान से नाराज हूँ। ताहिर साहब से जरा मैं गुजारिश करके पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज जाए, अगर आप नेट पे डाले, ताहिर साहब ये अहले पाकिस्तान में कौन कौन है, जरा उनके नाम जब कर दीजिए उन शख्सियात को। क्या अहले पाकिस्तान में बाबा फरीद नहीं है? क्या अहले पाकिस्तान में दाता गंज बख्श लाहौरी नहीं है? क्या हज़रत शाहबाज कलंदर नहीं है? कैसे कैसे औलिया नहीं है पाकिस्तान में भी भाई? एक तो है सबसे नाराज है अल्लाह के रसूल, सबसे नाराज। और नाराज इनकी वजह क्या है वो भी सुने, कितनी बचकानी वजह बताते। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप अहले पाकिस्तान से क्यों नाराज है, यहाँ के उलमा से क्यों नाराज है, यहाँ की सुन्नी तंजीमों से क्यों नाराज है? कहा ताहिरुल कादरी इन्होंने मुझे दावत दी और मुझे खाना तक नहीं खिलाया, मुझे दावत देके बुलाया, मुझे खाना तक नहीं खिलाया, मुझे पूछा तक नहीं, कोई मुझे लेने तक नहीं आया मुझे। क्या लंतरानी किससे सुना रहे हो यार, शर्म करो, डूब मरो चिल्लू बरमान मारो। कहा ताहिरुल कादरी छोड़ दो, बिल्कुल अब हम आएंगे नहीं नाराज है। तो कहते ताहिर साहब जब मैं हुजूर के कदमों में गिर गया, सरकार के कदमों में लोटपोट होने लगा, बच्चों की तरह दिखने लगा, या रसूलुल्लाह नहीं जाएंगे, या रसूलुल्लाह नहीं जाएंगे, सारे नौटंकी रो भी रहे, जितने सुनने वाले बैठे रहे वहां सब रो रहे हैं। कोई इसमें एक ऐसा समझदार नहीं जो खड़े होकर पूछे कि हजरत क्या तुम आप किससे लंतरानी सुना रहे हो यार, कुछ तो ढंग की तो बात करो, कुछ लॉजिकल तो बात करो। डॉक्टर की डिग्री है आपके पास, PhD होल्डर है आप, LLB भी किया है आप, लॉ के आप प्रोफेसर रहे एक जमाने में, कानून पढ़ाया आपने, बचकानी बातें कर रहे हो, अवाम में डबरू घुमा रहे हो चंदे के लिए, सिर्फ चंदे और धंधे के लिए। क्या है कोई पूछने वाला नहीं, सब रो रहे हैं, ये भी रो रहे। ताहिर साहब ने कहा यार नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो कहते ताहिर साहब कि जब मैंने बहुत आजीजी की, गिड़गिड़ाया, खुशामद की, तो फिर हुजूर के चेहरे पर कुछ शफ़क़त आई, कुछ नरमी आई। का अच्छा ताहिर तुम इतनी जिद करते हो तो ठीक है, हम तुम्हारे कहने पर अब जो है रुक जाते हैं कुछ दिन पाकिस्तान, फिर आते रहेंगे, मगर हमारी एक शर्त है, एक वादा। कहा या रसूलल्लाह जो कुछ हमारे बस में होगा हम करेंगे सरकार। कहा नहीं ताहिरुल कादरी तुम्हारे बस में है, तुम वादा कर लो। अच्छा हुजूर मैं वादा करता हूँ। ताहिर साहब कहते कि मैंने हुजूर की साथ पर भरोसा और एतमाद करके वादा कर दिया। तो जब मैंने वादा किया तो हुजूर ने फरमाया कि ताहिर तुमने वादा कर लिया, मेरा दिल खुश हो गया। तो वादा क्या किया? कहा वादा कर लो, वादा ये कि अब जब भी मैं पाकिस्तान आऊंगा तो होटल में ठहरने का इंतजाम तुम ही करोगे। हुजूर को होटल में ठहराएंगे, मजाक नहीं तो क्या है, होटल में ठहरने का इंतजाम तुम करोगे और जो फ्लाइट का खर्चा है वो भी तुम दोगे। फ्लाइट से आएंगे और जहां जहां पाकिस्तान में मैं घूमूंगा उसकी बस का किराया भी तुम दोगे। यानी हुजूर को घुमाएंगे भी तो बस से घुमाएंगे, कार में नहीं घुमाएंगे। तो क्या उस पर तौसीफ रहमान ने रद्द किया, वही तौसीफ रहमान जिसका मैं रद्द कर रहा हूँ, जिसकी औकात नहीं कि हमसे बात करे, मगर ऐसे किस्से और मनगढ़ंत बातों की वजह से ऐसे वहाबियों को मुंह बोलने में मुंह खुलता है। उसने भी मजाक उड़ाया, कहा बरेलियों तुम्हारा एक तरफ तो अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर है, जो हाजिर व नाजिर होता बावले, ये उसके जुमले सुना दो, मेरे जुमले नहीं है, ये भी नेट पे डले। ताहिरुल कादरी को बोलता है अरे बावले, जिसको हाजिर व नाजिर बोलते हैं उसको प्लेन में आना नहीं पड़ता, जो हर जगह मौजूद हो उसको आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वो क्या वहाबियों की एयरलाइंस थी कि सुन्नियों की एयरलाइंस थी? सारी एयरलाइंस तो हमारी है। सऊदीया से जब मदीने से आए तो और कहा कि वो होटल का पता हमें भी बता दो जहाँ हुजूर को ठहराते हो यार, सारे सुन्नी वहाबी के झगड़े हुजूर से मिलकर ही हल करवा लेंगे हम कि भाई कौन सही और कौन गलत। तो उसने ऐसे ऐसे तबसरे किए कि आप सुन नहीं सकते, ऐसे ऐसा मजाक उड़ाया। ये क्या है, ये ऐसे किस्से कहानियां, तो ये तहरीक हमें हजम नहीं होती भाई। वो इल्म रखते हैं, मैं उसका इनकार नहीं करता, ताहिरुल कादरी को बहुत इल्म है, लेकिन इल्म वही वहां तक कि ठीक है भाई कि जहां तक नफा बख्श हो, और वही इल्म जब वो सवाल बन जाए तो फिर किसी काम का नहीं। हमारे यहाँ उस अगर हम इल्म की कदरदान होते तो फिर वादियों के भी तो आदमी है ना, फिर हम उनकी इज्जत क्यों नहीं करते? अकीदे की बुनियाद पे करते हैं, तो इल्म ही थोड़ी देखा जाता है, पहले तो अकीदा देखा जाता है। चलिए बस आखिरी में खत्म करेंगे भाई।